السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو مسلمانوں کے عظیم لیڈر نور الدین زنگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ نور الدین محمود زنگی 1118 میں پیدا ہوا۔ اس کا والد امام الدین زنگی تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد 1144 میں نور الدین تخت نشین ہوا۔ اس نے دمشق کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑایا، الروح کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے عیسائی گورنر کو قید کر لیا۔ جلد ہی نور الدین عیسائیوں کے لیے دہشت بن گیا۔ نور الدین کا انتقال 1176 میں ہوا۔ انتقال کے وقت اس کی تمام آرزوئیں قریب پوری ہو چکی تھے۔ عیسائیوں کو شام سے نکال دیا تھا، مصر کا اقتدار حاصل کر چکا تھا، صرف بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑانے کی آرزو باقی تھی، جسے اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا۔ نور الدین زنگی کا مزار آج بھی دمشق میں موجود ہے۔ اہل دمشق اس مزار کا بہت احترام کرتے ہیں۔ نور الدین وہ بادشاہ تھا جسے شاہانہ عیش آرام سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کی راتیں سخت زمین پر بچھے ہوئے ایک مصلی پر عبادت کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ اس کی 3 دکانیں تھیں جن کے کرائے سے اس کے گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اس کا جذبہ جہاد شوکت شہادت ہے۔ اس نے اپنی زندگی جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ دمشق کی ایک غریب سی بستی میں ایک بڑے رعب والا شخص معمولی سے کپڑے پہن گزر رہا تھا کہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں سے اچانک اسے بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اجازت لے کر اندر گیا۔ اس نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر عورت چولہے پر ہنڈیاں پکا رہی ہے اور 2 معصوم بچے اس کے پاس بیٹھے رو رو کر کھانا مانگ رہے ہیں، اور عورت ان کو تسلی دے رہی ہے، بیٹا تم سو جاؤ، جب کھانا پک جائے گا تو میں تم کو جگا دوں گی۔ خاتون کیا بات ہے، یہ بچے بھوکے کیوں ہیں؟ اس شخص نے حیران پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ بات تم شہر کے حاکم اور وقت کے بادشاہ سے جا کر پوچھو۔ عورت نے بڑے غصے سے کہا، مجھے بیوہ کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہنڈیا میں پانی اور پتھر ہیں، بچوں کو میں چھوٹی تسلی دے رہا ہوں، شاید یہ سو جائیں۔ یہ سن کر اس شخص کا رنگ اڑ گیا۔ اے میرے مہربان خدا، میرے یہ گناہ معاف کر دے۔ اس نے دل میں کہا، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے بھی وہی کچھ کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ شخص بھاگتا ہوا مکان سے نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کا سامان لے کر واپس آیا اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلانے لگا۔ پھر اس نے عورت کو دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی دی اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی مجرم کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نیک دل خاتون، میں ہی تیرا مجرم بادشاہ ہوں، خدا کے لیے صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ وہ عورت گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، کیونکہ وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ امام الدین زنگی شہید کا نیک دل بیٹا نور الدین ایک غریب عورت کے سامنے سر جھکا کر کھڑا معافی مانگ رہا تھا۔ وہی نور الدین جس نے صلیبی جنگوں میں یورپ کے تمام بادشاہوں کو مار بھگایا۔ یورپ کی مائیں اپنے بچوں کو جس شخص کا نام لے کر ڈراتے تھے، وہی اپنی حکومت میں ایک غریب عورت کے حالات بے خبر ہونے کی معافی مانگ رہا تھا۔ نور الدین زنگی کی سلطنت شام سے مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہونے کے باوجود وہ بہت سادہ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ نہ صرف نماز روزے کی سختی سے پابندی کرتا بلکہ دین کی ساری باتوں پر سچے دل سے عمل کرتا۔ وہ صبح سے رات گئے تک خلق خدا کی خدمت میں مصروف رہتا۔ فارغ وقت میں قرآن مجید لکھنا اس کا محبوب